آج بڑا عجیب معاملہ ہے، جب بھی کوئی دینی طور پر ایسا کوئی ایونٹ آتا ہے کہ جس میں مال خرچ ہونا ہے، تو پتہ نہیں کیوں ایسا ہے، کوئی کہاں سے شرلیاں چھوڑ دیتا ہے، بول دیتے ہیں نہیں جی اس کی جگہ یہ کر لو، اس کی جگہ یہ کر لو۔ اور بھئی جو دینی مسائل اور احکامات ہیں ان میں چھیڑ چھاڑ کیوں کرتے ہو؟ اور کیا مواقع کم ہیں؟ صدقات کروائیں، غریبوں کی مدد کروائیں، کس نے منع کیا؟ لیکن جب دینی کوئی ایونٹ آ جائے تو اب اس وقت یہ کہنا شروع کرنا کہ اس میں خرچ نہ کرو، اس کی جگہ یوں کر لو، اس میں اتنا خرچ نہ کرو، اس کی جگہ یوں کر لو، پھر اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی اور لوگوں کو قربانی سے ہی روکا جاتا ہے۔ ایک طرح قربانی سے ہی روکا جاتا ہے کہ قربانی نہ کرو۔ قربانی کی محبت اپنے دلوں میں بٹھائیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جو ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے، پھر یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ ایک قربانی آپ پوری امت کی طرف سے فرما دیا کرتے تھے، ایک قربانی امت سے بھی کر دے۔ آج امتی کو طاقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کریں، آپ بھی کریں حضور علیہ السلام کے نام پہ۔ تو قربانی ہو یا حج ہو، اب دیکھیں ایک خاص طبقہ ہوتا ہے جو خاص ایشوز پر لوگوں کو بدظن کر رہا ہوتا ہے اور دینی معاملات سے بدظن کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، جو دین سے پہلے سے اتنے متعلق ہوتے ہیں ان کو اثر نہیں پڑتا، لیکن نوجوان بچیوں کو، ایسی نسلوں کو، ہاں یار یہ بات صحیح ہے، لاجیکل صحیح ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، آج آپ یہ مانیں، کل کو آپ کے یہ حج بھی مائنس کرا دیں گے، آپ کے مسجد مدرسے بنانا بھی مائنس کرا دیں گے، آپ کے یہ تو خاص کام ہی اسی پر کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دینی چیزوں سے کسی طرح دور کر دیا جائے، کیونکہ یہ کام عام مسلمانوں کے خرچ سے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی خاص طور پر کہیں سے فنڈ آ گیا یا کوئی سرکاری طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ مساجدیں سب ہیں تو مساجد کون چلاتے ہیں؟ عام مسلمان چلاتے ہیں، انہی کے تعاون سے مسجدیں بنتی ہیں، انہی کے تعاون سے مسجدیں چل رہی ہیں۔ تو جب انہی کے دلوں میں ڈالا جائے گا کہ مسجدیں مائنس کر دو، انہی کے دلوں میں ڈالا جائے کہ یہ کام مائنس کر دو، انہی کے دلوں میں ڈالا جائے حج یہ مائنس کر دو، انہی کے دلوں میں ڈالا جائے قربانیاں مائنس کر دو، تو پھر آپ نے اپنا پیسہ خرچ کہاں کرنا ہے وہ آپ بتا دیجیے گا۔ تو اس لیے ان باتوں میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے جو آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے تھے اللہ رب العالمین عالم ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ نے ان کو کیوں نہیں حکم ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں تم یہ کر لو؟ حالانکہ اللہ نے تو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ قرآن میں واضح طور پہ یہ فرمایا۔ اللہ نے تو یہ فرمایا ہے ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو رکھا ہے، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے جانوروں میں سے اللہ کا نام لے ذبح کرے۔ اس وقت تو مدینہ منورہ میں بھی بہت زیادہ غربت تھی، ایسا نہیں تھا کہ ہر طرف خوشحالی خوشحالی تھی، نہیں، غربت میں تھے، آزمائش میں تھے، مگر یہ نہیں فرمایا قربانیاں ہی مائنس کر دو، یہ نہیں فرمایا۔ ہاں، ایک سال یہ حضور علیہ السلام نے ضرور فرمایا، قربانیاں کم تھیں، حالات کچھ ایسے تھے، فرمایا قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رکھنا، صدقہ کرو، یعنی لوگوں کو بانٹ دو، تقسیم کرو۔ اس دفعہ قربانیاں کم ہوئی ہیں تو لوگوں کو بانٹ دو، 3 دن سے زیادہ کوئی گوشت نہ رکھے۔ یہ بھی ایک انداز تھا، قربانیاں کرو، جن جن پہ ہے کرو، لیکن 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھو، بانٹ دو۔ اگلا سال آیا، قربانیاں بڑھ گئیں، صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ اس سال بھی وہی 3 دن؟ فرمایا نہیں، اب رکھ لو، تم اب جتنا چاہو، غریبوں میں بانٹنا ہے تو بانٹو، رشتہ داروں میں دو، جدھر بھی دینا ہے، خود رکھنا چاہو تو رکھ لو، جتنا عرصہ رکھنا چاہو تو رکھ لو۔ تو یہ اگلے سال پھر یہ فرما دیا، یہ نہیں فرمایا کہ قربانی مت کرو، اس کی جگہ تم یہ پیسے یوں تقسیم کر دو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان وساوس میں نہیں آنا چاہیے بالکل بھی، اور اپنی ان چیزوں پر ضرور دیکھیں کہ کہیں
کہیں سے اگر کوئی ایسی بات آتی ہے اور جس میں دین کے اہم ترین معاملات کو ختم کرنے کی سوچ دی جا رہی ہے، ہمیں نہ وہ آواز سننی ہے نہ وہ بات سننی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہیں، ہم اس وجہ۔ تو اس لیے قربانیاں خوش دلی سے کرنے کی پہلے سے تیاری ہونی چاہیے، ہر ایک تیاری میں رہے، جن پر بطور خاص قربانی لازم بنتی ہے۔